آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب کا، نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری و افطار یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بیان سے پہلے جو ہے وہ چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز وجل دیکھ کر بیان کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اس تاریخ کو، اس ڈیٹ کو مسلمانوں کی ایک عظیم اور بے مثال یادگار قائم ہوئی تھی، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ تو آئیے اس کا پس منظر اور حالات بیان سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیات سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک
اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ صراط الجنان، جو کہ تفسیر قرآن ہے، صراط الجنان، تو اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے عظیم احسان کو بیان فرما رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد اور جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اور جنگ بدر یہ 17 رمضان 2 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ مسلمان 313 تھے، جبکہ کفار تقریباً 1000۔ بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا۔ یہ بدر جو نا یہ کنواں ہے جو کسی نے کھودا تھا، جس نے کھودا تھا اس کا نام بدر بن عامر تھا، تو اس شخص کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ اور یہ علاقہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، یعنی تقریباً مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ایک عقیدہ بھی واضح طور پر ثابت ہوا، وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ آیتوں میں موجود ہے۔ جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالی نے تمہاری مدد فرمائی۔ یہ لڑے کون؟ فرشتے۔ نازل کون ہوئے؟ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، تو وہ اللہ تعالی ہی کی مدد ہوتی ہے۔ تو لہذا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام جو مدد فرمائے وہ اللہ تعالی ہی کی مدد قرار پائے گی، اور اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کیا خوب لکھتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ سیدی اعلی حضرت اپنے شعر میں اس نادان کو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے سے منع کرتا ہے اور خود بھی مدد نہیں مانگتا، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نادان دنیا میں ہی اپنے اس خیال سے باز آ جا، ورنہ جب
کل قیامت کا دن ہوگا تو دیکھے گا کہ ساری مخلوق انبیاء اور اولیاء کی بارگاہ میں آ کر شفاعت کی بھیک مانگے گی. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں جو کہ مختصراً بیان کرتا ہوں. جب قیامت میں سورج 1.25 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور تانبے کی زمین ہوگی اور لوگ سخت تکالیف میں ہوں گے، اس وقت اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. مخلوق اسی حالت میں ہوگی کہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا کوئی سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ جو ہم کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے. چنانچہ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے باپ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. تو لوگ ان کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے. لوگ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے. تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ. مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو فرمائیں گے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کہ جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے. لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دعائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے اللہ کے نبی ملاحظہ تو فرمائیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں. حضور بارگاہ خدا بندی عز و جل میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں. اب ہمارے پیارے پیارے آقا شافع یوم جزا یہ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو کسی کے پاس نہیں بھیجیں گے. ہمارے آقا فرمائیں گے انا لہا، یہ میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سید اعلی حضرت نے اس دن کے حوالے سے کلام لکھا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. خلیل و مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی
بنی یہ بے خبری کہ خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے احادیث مبارکہ سے سنا کہ ساری مخلوق قیامت کے دن اپنی پریشانی اور مصیبت کے حل کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدد اور شفاعت کے لیے حاضر ہوگی۔ تو لہذا آج ہی مان لینا چاہیے، جیسا کہ آیت قرآنی سے بھی اس کا ثبوت جو کہ میں نے شروع میں پیش کیا، اور اس حوالے سے اگر مزید آپ معلومات چاہیں تو امیر اہل سنت کے 2 رسائل ہیں، جنات کا بادشاہ اور ایک ہے کرامات مولا مشکل کشا۔ تو اس کا مطالعہ کریں گے تو اگر کسی کو یہ وسوسہ ہوگا بھی تو انشاءاللہ وہ جڑ سے کٹ جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مطالعہ اس طرح کرنا ہے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جوش ایمانی ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ ماہ رمضان المبارک میں کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا، اور قرآن مجید میں سے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زریں، یعنی یہ لوہے کا ایک جنگی لباس ہے تلوار سے بچنے کے لیے، جیسا بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، تو یوں سمجھے تلوار پروف جیکٹ، اور 8 تلواریں تھیں۔ جبکہ ادھر ہمارے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، کہاں 2 گھوڑے اور کہاں 100 گھوڑے، 700 اونٹ کہ کہاں 70 اونٹ اور کہاں 700 اونٹ، اور کثیر آلات جنگ تھے۔ اور غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر جنگی سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے بھرے ہوئے تھے، اور اللہ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ اور یہی وہ اسباب تھے کہ جنہوں نے اس جنگ کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہاں کیا خوب فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنگ سے پہلے جو رات تھی نا، جیسے جمعہ صبح جنگ ہوئی تو شب جمعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ بدر کا میدان ملاحظہ فرمایا، اور زمین پر جگہ جگہ، بعض روایت میں یہ کہ چھری رکھ کر، بعض میں یہ کہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یعنی چھری رکھ کر فرماتے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی بھی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے ایک انچ برابر بھی کوئی لاش آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ایک دن پہلے یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ تو یہ اگر علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ سیدی اعلی حضرت کا یہ شعر جھوم جھوم کر پڑھیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس شعر میں سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو سب سے غیب الغیب یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، جو کہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، تو لہذا آپ سے کوئی اور بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ یعنی جس نے غیب الغیب یعنی اللہ تبارک و تعالی کا سر کی آنکھوں سے دیدار کر لیا، تو اب اس سے اور کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء حبیب خدا رسولوں میں سب سے افضل اور اعلی ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیوب کے علوم عطا فرمائے اور غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہیں۔ شان نزول، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت سے قبل، یعنی مخلوق کی پیدائش سے پہلے جبکہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی علیہ السلام، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے براہ استہزاء یعنی مذاق کرتے ہوئے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، باوجود ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ تو اس پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یعنی قیام فرمایا یعنی کھڑے ہو کر منبر پر فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کھڑے ہو کر کہا، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالی کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ منافقین کا طریقہ ہے یہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیت مبارکہ کے علاوہ بھی بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے قیامت تک ہونے والے واقعات کے ساتھ ساتھ مستقبل میں پیدا ہونے والے فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا اور ہمیں ان سے بچنے کی ترغیب بھی دلائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ اور دوسری حدیث، مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ تعالی کو ان سے کچھ کام نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا یہ کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں، کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، بیان کردہ گفتگو سے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب معلوم ہوا، وہی ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کے بارے میں بھی علم ہوا۔
کہ قیامت کے قریب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارا کمایا ہوا مال حلال ہے یا حرام. اور اس دور میں دین پر قائم رہنا انتہائی دشوار ہوگا. مساجد میں دنیاوی باتیں ہوں گی. تو اگر ہم غور کریں تو جو علامات قیامت ذکر کی گئی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں کہ آج بدقسمتی سے لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمانے کی دھن میں مصروف ہیں. بس مال چاہیے، چاہے حلال ہو یا حرام، بس کسی طریقے سے مال چاہیے. تو یاد رکھیے کہ اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں یا قرابت داروں کی بیجا خواہشات پوری کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے ہمارے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر کے ہماری پکڑ کا باعث بن جائیں. اسی طرح دوسری نشانی کہ دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جاوے گا. اور فی زمانہ یہ علامت بھی ہمارے معاشرے میں پائی جانے لگی ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرے، اپنے چہرے پر داڑھی شریف سجا لے یا فیشن پرستی کو چھوڑ کر سنت کے مطابق مدنی یعنی اسلامی لباس اپنا لے، تو بسا اوقات ایسے مسلمان کو معاذ اللہ طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر طعن و تشنی کے تیر برسائے جاتے ہیں. اگر وہ تب بھی نہ مانے تو بعض اوقات اس بیچارے کو شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر خوب مارا پیٹا بھی جاتا ہے. کیسے بھی واقعات ہیں. تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اسے توبہ کریں اور دین سے محبت کا جذبہ پانے، سنتوں کی طرف رغبت بڑھانے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے نیک بننے کے لیے مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے اور اس ماہ رمضان المبارک کو تو امیر اہل سنت نے ماہ مدنی انعامات بھی فرمایا ہے. یعنی اس ماہ رمضان میں مدنی انعامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا مخلص عامل بنائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ بیان کا موضوع ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، تو یہ تو آگے پیچھے نکلنا ہو جاتا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کی وہ عظیم مثال قائم کی کہ جو تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم یادگار رہ گئی. کہ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد کم اور سامان بھی کم، جبکہ دوسری طرف ایک بڑا لشکر جس کے پاس بہت زیادہ سامان مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل و کرم کہ اس مسلمانوں کی کم تعداد کے ساتھ تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ ان مسلمانوں کی جو کم تعداد تھی ان کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم، اور پھر جو ہے وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی. یہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 14 شہید ہوئے، تو پھر یہ جان نثار کیسے
کہ یہ عظیم مثال کیسے، یعنی عظیم مثال یہ کیسے بنی؟ تو عرض کر دوں کہ یہ عظیم قربانی اس طرح بنی کہ مسلمانوں نے اپنا حال دیکھا کہ کتنے گھوڑے ہیں، 2 گھوڑے، جبکہ ادھر 100 گھوڑے، اونٹ کتنے، 70 اونٹ، جبکہ ادھر 700 اونٹ، تلواریں کتنی، 8 تلواریں، جبکہ ادھر کتنا سامان۔ تو ایسے حالات کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیے، انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا انہوں نے تو یوں جو ہے یہ کہ ان کی قربانی ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہ جبکہ وہاں سامنے 1000 افراد، یہاں اتنے افراد، وہاں اتنا اسلحہ، یہاں اتنا کم اسلحہ، یعنی مقابلہ بھی بہت کم بنتا ہے دیکھا جائے تو۔ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور یہ تا قیام قیامت جو ہے یہ مشعل راہ بن گئے، اور ہمارے لیے ایک عظیم مثال قائم ہو گئی۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے میدان میں قیام فرمایا تو ایسی جگہ رکے کہ جہاں کوئی کنواں بھی نہیں تھا۔ ایک تو تعداد کم، ہتھیار کم، سواریاں کم، اب وہاں کنواں بھی نہیں، مگر یہ بس سرکار کے پیچھے پیچھے۔ اچھا، کنواں بھی نہیں تھا، کوئی چشمہ بھی نہیں تھا، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے جو پاؤں تھے نا وہ زمین میں دھستے تھے، یعنی ایسی زمین تھی۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آگے قیام فرمایا۔ خدا کی شان، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے ساتھ تھا، خدا کی شان کہ بارش ہو گئی کہ جس سے میدان کی مٹی اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بارش نعمت ہوئی، اور ادھر کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جگہ جگہ تالاب بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ایسے حالات میں بھی نماز کی فکر، طہارت کی فکر، یہ واقعی ان کا حصہ تھا۔ اچھا، اس رات جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عجز و نیاز میں گزاری، اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا، نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی، اور جانثار مسلمان اس بہادری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک ہار ہوئی۔ 70 کفار مرے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، یعنی 70 مرے اور 70 پکڑے گئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں سے چند نام عرض کرتا ہوں حصول برکت کے لیے جو شہید ہوئے۔ ایک تو حضرت عبیدہ بن حارث، دوسرے حضرت عمیر بن ابی وقاص، تیسرے حضرت عاقل بن ابی کبیر، اور چوتھے حضرت صفوان بن بیدہ۔ یہ جو 4 تھے یہ مہاجرین میں سے تھے، اور ایک جو ہے وہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اللہ، آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ سنا کہ کیا ان کا جذبہ تھا. اور جو لوگ، ایک طرف وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کو بے وفا دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر بلکہ دوسرے ملک تک میں، اور وہ بھی سالوں کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنے ہی شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جانے سے روک دیتے ہیں. سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ چند روز سفر کرنے سے بھی روکتے ہیں. ان کو آج کے اس بیان سے درس حاصل کرنا چاہیے. ہم تھوڑے سے وقت کی قربانی دینے سے بھی کتراتے ہیں، اور ہمارے بزرگ اپنا جان و مال سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. جیسا کہ کسی نے ہمیں چوٹ لگاتے ہوئے کہا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ہر مرد و عورت بلکہ بچوں کو اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا؟ وہ کامل الایمان تھے، وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار، وہ جوش ایمانی کے جذبے سے بھرپور تھے. اور آج کا مسلمان اکثر کمزوری ایمان کا شکار ہے. ان کے پیش نظر ہر دم اللہ و رسول کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی اب اس طرف کوئی توجہ نہیں. وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، اور وائے بدنصیبی آج کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت دنیا کی محبت پہ ڈوبے ہوئے ہیں. وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر آج کے اکثر مسلمان فقط گفتار یعنی باتوں کے غازی بن کر رہ گئے ہیں. صد ہزار ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضائے الہی کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈالنے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود آپ بگاڑ ڈالی ہے. یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں. افسوس، صد ہزار افسوس، بے عملی کے سبب ہم ذلت و رسوائی کے عمیق گھڑے میں نہایتی تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب کفار مسلمان کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، اور آج انقلاب معکوس نے مسلمانوں کو کفار سے خوف زدہ کر رکھا ہے. اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. جس دین کی حجت سے سب ادیان سے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر سرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے، نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے، نہ یاروں میں وفا ہے. وہ قوم پہ تیری نہیں اب کوئی بڑا ہی، پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. وہ قوم کے آفاق میں جو سربا فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کے اب روبہ قضا ہے.
جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی، اب علم کا وہاں نام نہ حکمت کا پتہ ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، ایک چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، جس کو میرے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، برتاؤ تیرے جبکہ یہ اعداء سے ہیں، اپنے اعداء سے غلاموں کو کچھ امید سوائے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان بے سوا ہے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی بلا ہے، جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے، جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے، جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ پر ذرا نظر دوہرائیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور اپنے اندر نئے سرے سے جوش ایمانی پیدا کیجئے اور یہ سوچ بنائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اس مدنی کام کو اپنا لیا تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی برکت سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ تو کتنے خوش نصیب ہے وہ اسلام بھائی جو علم دین سیکھنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں داخلے اور پچھلے گناہوں کے کفارے کی بشارت ہے۔ آئیے اس ضمن میں دو روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من غدا و راحا وہو فی تعلیم دین ہی فہو فی الجنہ، یعنی جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ جو شخص علم کی طلب کرتا ہے تو وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل رائے خدا میں نکل کر نماز روزہ اور ذکر اللہ کا اجر و ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک رائے خدا میں نماز روزہ اور ذکر کا ثواب رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 700 گنا زیادہ ہے۔ الفاظ یہ ہیں، بے شک راہ خدا میں نماز روزہ اور ذکر کا ثواب راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ہے۔ اور اب یہ بھی سن لیجئے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے۔
چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جو رائے خدا میں مال بھیجے اور خود گھر بیٹھا رہے تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے 700 درہم ہے، اور جو راہ خدا میں جہاد کرے اور خرچ بھی کرے اسے 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ اور یہ فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جھوم جائیے، ان دونوں احادیث مبارکہ کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راہ خدا میں نکل کر نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب 49 کروڑ گنا ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھائے۔ تو ان دو احادیث مبارکہ کو جمع کر کے جو 49 کروڑ گنا ثواب نکالا ہے وہ ہر نیکی کے لیے نہیں، بلکہ ابو داؤد کی حدیث میں نماز، روزہ اور ذکر کی صراحت ہے۔ یہ یاد رہا کہ ہر نیکی کے لیے نہیں، نماز، روزہ اور ذکر۔ تو میرے وہ اسلام بھائی غور فرمائیں کہ جو لوگ زیادہ آمدنی کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر، اپنے ملک سے دوسرے ملک جا پڑتے ہیں اور ماں باپ، بال بچوں وغیرہ سے سالوں دور پڑے رہتے ہیں، آج حصول دنیا کی خاطر اکثر لوگ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، مگر اس قدر عظیم الشان اجر و ثواب کی خوشخبریوں کے باوجود راہ خدا میں چند دن کے لیے بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کو تیار نہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کا بہت کرم ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک پیاری پیاری گھڑیوں میں ہم ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے 12 ماہ کے لیے، ورنہ 12 ماہ نہیں تو 92 دن کے لیے، 92 دن میں نہیں تو 1 ماہ کے لیے، اور 1 ماہ بھی نہیں تو 12 دن کے اصلاح اعمال کورس میں تو سب کے سب اصلاح بھائی شرکت کی نیت کر لیں۔ جو نیت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیں، نیت دل کے ارادے کا سچی نیت ہو، اور انشاءاللہ عز و جل عید کے دن سے جو ہے یہ باب المدینہ، فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات پہ بھی، دیگر شہروں میں بھی شروع ہوگا۔ تو کوئی بھی اسلام بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت سے محروم نہ رہے، بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں اور خوب مدنی قافلوں کے لیے تیار کرتے رہیں۔ میٹھے اسلام بھائیوں، وقت بھی کثیر ہو گیا، بس اب تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کر کے انشاءاللہ ہم بیان جو وہ اختتام کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا پیارا دین اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وعدوں کی پاسداری کا بھی پیغام دیتا ہے۔ آئیے وعدے کی پاسداری کی عظیم مثال سنیے اور نیت کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے وعدوں کی پابندی کا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ کب؟ غزوہ بدر میں یہ کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے ان دونوں کو روک لیا، اور ان سے عہد لیا کہ انہوں نے اس شرط پہ چھوڑا کہ آپ دونوں جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اس شرط پہ ان کو چھوڑا، ورنہ نہیں جانے دے رہے تو روک لیتا ان کو، اور یہ عہد لے کر، یہ وعدہ لے کر ان کو چھوڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جب صفوں میں شامل فرما لیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جب آ رہے تھے تو ہمیں کفار نے روک لیا تھا اور ہم سے وعدہ لیا کہ جنگ میں شریک نہیں ہوگے،
یعنی ہم وعدہ کر کے ہیں کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک و مختار ہیں. ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو لڑائی کے صفوں سے الگ کر دیا، اور جو ارشاد فرمایا وہ دل کے کان سے سنیے. ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے. میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کا عظیم الشان لشکر ہے جو کہ مقابلے پر ہے، ان کے پاس سواریاں زیادہ، افراد زیادہ، ہتھیار زیادہ، ایسی حالت میں ایک ایک سپاہی بھی جو اس کی بہت قیمت ہوتی ہے. مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فوج کو دو بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا. مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بد عہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا. اللہ اکبر! کیا ہمارا دین ہے؟ یہ دین اسلام کیسا پیارا دین ہے! یہ کیا ہمیں سکھاتا ہے اور کیا ہمارے آقا کی شان ہے. کیا تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے؟ کوئی ایسا صفحہ ہے؟ کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفحہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم اس کے جواب میں نہیں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا. اللہ ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرمائے. معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا غدر یعنی بد عہدی کہلاتا ہے. وعدہ کیا ہے؟ وعدے کی تعریف عرض کر رہا ہوں کہ معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا غدر یعنی بد عہدی کہلاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. غدر یعنی بد عہدی کا حکم کیا ہے؟ عہد کی پاسداری کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور غدر یعنی بد عہدی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سید اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ الاشباح والنظائر میں خلف الوعد حرام یعنی وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر گناہ نہیں. قربان جائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر کہ انہوں نے ہمیں مدنی انعامات 72 مدنی انعامات ہے نا، تو 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ کیا آج آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی؟ واقعی اگر کوئی مدنی انعام کے مطابق اپنی زندگی گزار لینا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بیڑا پار ہے. تو میٹھے اسلام بھائیوں، وعدے کی پاسداری کس قدر ضروری ہے، تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل وعدہ خلافی کی پاسداری کے ساتھ ساتھ تمام مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی جو کو سنا عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. رمضان
رمضان مرحبا 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ روزانہ اس سلسلے کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں، ایک موضوع پر ہم کلام کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کالز ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے، آپ ان نمبرز پر کال ریکارڈ کروائیے۔ میسیجز دینا چاہتے ہیں تو میسیج بھی آپ دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے آفیشیل پیج پر یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، وہاں جو شامل ہیں ان کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ آپ مفتی صاحب سے شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، یا موضوع کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کیجئے، انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف سنتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا اور نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف